لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، سورہ فجر کی ابتدائی ان دو آیتوں کے ضمن میں آپ اس عشرہ مجالس کی ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے اس عزاداری کے فلسفے کو کسی حد تک محسوس کر رہے ہوں گے کہ جس کا سمجھنا اور یہ جاننا ضروری ہے کہ سرزمین کربلا پر جو واقعہ رونما ہوا اس کی کیا حقیقت ہے اور وہ کتنا ضروری واقعہ تھا. اسی سلسلے کی اگلی گفتگو کو آج میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بات جو بہت زیادہ ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے، اس بات کو نہ صرف یہ کہ جواب کے ذریعے سے حل کیا جانا چاہیے بلکہ اس کی گہرائی کو محسوس بھی کرنا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے سوال اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پریشان کیا جائے، اور بسا اوقات بہت سے جواب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والے کو بس صرف اس جواب کے مرحلے میں لاجواب کر دیا جائے. لیکن جس بات کو آج میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو خود سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اس لیے نہیں کہ سامنے والے نے پوچھا ہے تو ہمیں اسے مطمئن کرنا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات پیدا ہو اور کسی زمانے میں یہ تصور ذہن میں آ جائے تو اس کی اصلاح بھی کر لی جائے. لہٰذا سوال کا سمجھنا بھی ضروری ہے، جواب بھی سمجھنا اور اس کی گہرائی کو محسوس کرنا بے پناہ ہمارے لیے ضروری ہے.
میں نے مسلسل ان مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ ادھر سے اصرار ہے بیعت کا اور ادھر سے اصرار ہے انکار کا، دونوں طرف اصرار ہے۔ اور کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ آقا نے تقیہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں تک پہنچ گئی کہ سرکار سید الشہداء نے نہ صرف یہ کہ تقیہ نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر اس امت کی بھی ذمہ داری یہ قرار دی کہ تمہیں یزید کے سامنے کھڑے ہو رہنا ہے، تمہیں اس موقع پر تقیہ نہیں کرنا ہے۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہوں گا کہ جو بڑا اہم مرحلہ ہے، کہ جس کو میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ جس کے جواب کو سمجھتے ہوئے اس کی گہرائی کو ہم محسوس کریں۔ سرکار سید الشہداء کا انکار بیعت بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن مقابل میں یزید کا اصرار بیعت یہ بھی کم اہمیت نہیں رکھتا۔ شاید آپ اس جملے کی بنا پر یہ سوچ رہے ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یزید کا شدت سے اصرار ہے کہ امام حسین بیعت کر لیں۔ اچھا، امام حسین کا انکار کرنا، ظاہر ہے کہ وہ امام ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، حجت پروردگار ہیں، ان کا بیعت نہ کرنا یہ بات واضح ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے حق سر تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن یزید کیوں اصرار کر رہا ہے کہ امام حسین جو فرزند رسول ہیں وہ بیعت کر لیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اتنا اصرار۔ اچھا، وہ بھی شدت کا عالم یہ ہے کہ اعلان یہ ہے کہ اگر وہ انکار کر دیں تو پھر ان کا سر بھیجا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یزید کو امام حسین کا یا ہاتھ چاہیے یا سر چاہیے۔ وہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ امام حسین خاموش رہ جائیں، اس بات پر راضی نہیں ہے کہ امام حسین بیعت کا انکار کر دیں۔ کیوں آخر؟ یہ وجہ کیا ہے کہ یزید کو اتنی شدت ہے کہ اسے بیعت چاہیے ہے؟ اب یہ سوال، آئیے میں آپ کو اس کو اور واضح کرتے ہوئے ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ ہم سبھی جہاں بھی زندگی گزار رہے ہوں، ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے وہ حکومت کا طریقہ کار الیکشن کا ہے۔ جہاں بھی ہمیں یہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ الیکشن میں میجورٹی غالب آ جاتی ہے مائنورٹی کے اوپر۔ جس کو بھی 50% سے زیادہ ووٹ مل گئے، نتیجے میں وہ جیت گیا۔ 51% ووٹ مل گئے، وہ جیتا ہے۔ اچھا، وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ جو 49% جنہوں نے ووٹ نہیں دیا انہیں اگنور کرے گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے وہ اگنور کرے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے جس نے ووٹ نہیں دیا وہ کسی کام کے تحت آ گیا کہ بھئی میرا فلاں کام کا تم نے مجھے ووٹ دیا تھا، ہے یا نہیں ایسا؟ وہ کام کرنے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ اور اب اس جملے کو میرے محسوس کیجئے گا، یہ ریشیو جتنا بڑھتا جائے گا، 51-49 کا تھا، یہ ریشیو جتنا 51 کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ مائنورٹی کو اگنور کیا جائے گا۔ مثلاً 70 اور 30 ہو جائے تو 70% والا کبھی 30% والے، تم نے مجھ کو اہمیت ہی نہیں دی، ووٹ ہی نہیں دیا۔ حتیٰ کبھی اگر اور بڑھ جائے ریشیو، 90 اور 10% ہو جائے، اب آپ بتائیے وہ 90% والا 10% والے سے بات بھی کرنے پہ تیار ہوگا؟ اور بڑھ جائے 97%، ایک طرف ووٹ مل گیا اس کو، 3% ایسا ہوا کہ ووٹ نہیں ملا، یہ 3% والے کسی کام کے لیے آئیں، کوئی اہمیت ہے ان کی؟ کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ تم نے ووٹ دیا تھا، تم نے ہمیں اہمیت دی تھی، تم نے ہمارے لیے کوئی کام کیا تھا۔ اچھا، یہ ریشیو بڑھتے ہوئے اگر 99 اور 1 ہو جائے تو اب آپ بتائیں کیا صورتحال ہوگی؟ اگر 99 ایک طرف اور ایک طرف ہو تو پھر اس ایک کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کو کہیں ذکر کیا جائے گا، نہ اس کے بارے میں تبصرہ ہوگا
نہ اس کے کسی کام کو انجام دیا جائے گا، تمہاری کیا وقت، تمہاری کیا ویلیو، تم نے تو مجھے ووٹ تک نہیں دیا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، جس یزید کے پاس 99% ووٹ موجود ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک حسین کا ووٹ چاہیے ہے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا؟ اس کے معنی ہے کہ یزید جانتا تھا، اس جملے کو میرے آپ محسوس کیجئے گا، میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یزید اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ 99% کی اہمیت تب پیدا ہوگی جب ایک اکیلے حسین مان لیں گے۔ اور اب یہ جملہ بھی آپ کے ذہنوں کے حوالے کیے دیتا ہوں کہ ایک طرف ساری امت تھی، ایک طرف اکیلے حسین تھے۔ پوری امت ایک طرف ہے اور اکیلے فرزند رسول ہیں کہ جو یزید کی بیعت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی جو اہمیت ساری امت کی ہے وہ ایک اکیلے حسین کی ہے۔ امام حسین کی عظمت کو تو آپ محسوس کریں، ایک اکیلے حسین ہیں، سب نے بیعت کر لیا ہے، سارے قبیلوں نے بیعت کر لیا، سارے علاقوں نے بیعت کر لیا، سارے قریوں نے بیعت کر لیا ہے، سارے افراد نے بیعت کر لیا ہے، لیکن یزید کا اصرار ہے کہ امام حسین کو بیعت کرنی ہے۔ یہ اصرار کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ وہ اس بات کے لیے مصر ہے کہ اسے امام حسین کی بیعت چاہیے ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نظام اسلام میں اس بیعت کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے اگر آپ توجہ دیں، حضور اکرم نے بھی اپنی امت سے بیعت لی، اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیعت لی بلکہ میدان غدیر میں سرکار امیر المؤمنین کے دست مبارک پر ساری امت سے بیعت کرائی، خود اپنے لیے بیعت لیا اور پھر امیر المؤمنین کے لیے بیعت کرائی۔ آپ نے توجہ فرمایا؟ اور یہی چیز ایک اتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ ایک موقع پر میں تاریخ میں ذرا سا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی آپ کی توجہ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ کتنی اہمیت اسلام میں اس بیعت کی ہے، اپنے ہی وہاں نہیں غیروں کے وہاں بھی ہے، بے پناہ اہمیت اس بیعت کی۔ بیعت یہ لفظ ہے بیع سے بنا ہے، بیع یعنی سیل کر دینا، کسی کے ہاتھوں پر خود کو فروخت کر دینا، یہ ہے ایک عام معنی۔ لیکن جو اسلام نے بیعت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے اس میں اس بیعت کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی کے سامنے آپ نے بیعت کر لی، اس کے معنی ہے کہ اپنا اختیار اس کے حوالے کر دیا، اور اسی لیے اسلام میں بیعت صرف معصوم کی ہوتی ہے۔ میں یہ لفظ تاکیداً کہہ رہا ہوں، لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں مس کانسیپٹ پایا جاتا ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے اسی لفظ بیعت کے ذریعے سے۔ اسلام میں صرف بیعت ہے تو امام معصوم کی ہے، اسی لیے ہم بیعت کرتے ہیں امام کی، تقلید کرتے ہیں نائب امام کی۔ اگر متوجہ ہو گئے تو صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ ہم تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے مرجع تقلید کی، یہ ذہن میں رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مرجع کی بیعت نہیں کرتا، ہم تقلید کرتے ہیں۔ اسی لیے تقلید میں پوچھنے کا حق ہے، یہ فتویٰ کہاں سے دیا، یہ حکم کہاں سے آیا، یہ بات کہاں سے بیان کی، پوچھ سکتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد اختیار نہیں ہے۔ امام معصوم کے سامنے جب بیعت کر لیا تو پھر اب سوال نہیں ہے کہ کیوں، یہ وائے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے بیعت کر لیا ہے۔ اور اسی لیے یہ بیعت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اسلام نے معصوم ہی کے لیے بیعت کی اجازت دی ہے، اور کسی کے سامنے آپ بیعت نہیں کر سکتے، کتنی بھی بڑی سے بڑی شخصیت ہو آپ بیعت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ غیر معصوم ہے۔ اور اسی لیے ایک جملہ اور آپ کے ذہنوں کے حوالے کرتا چلوں، اسی لیے ہمارے وہاں اہمیت ہے کہ جو سلسلہ مانو وہ معصوم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ ضروری ہے کہ جب بیعت ساری امت کو کرنی ہے تو ہر زمانے میں کوئی ایسی ذات ہو کہ جس کی بیعت یہ امت کر سکے۔ نہیں پتا آج میرے ساتھ آپ ہیں یا نہیں ہیں، میں اس لیے جملے کہہ رہا ہوں کہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ کتنی ضرورت ہے اسلام میں ایک حجت پروردگار کی ہر زمانے میں ہونے کی۔ ہم ہر زمانے میں چونکہ بیعت کرنے کی ذمہ داری کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، لہٰذا جب بیعت کرنے والے ہیں تو ایسی معصوم ذات بھی ہونی چاہیے کہ جن کے دست مبارک پر بیعت ہو سکے۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ تمہید میں نے کیوں پیش کیا۔
ایک زمانہ آیا کہ جس میں حجاج بن یوسف ثقفی کو اسی مدینے کا والی بنایا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ نہایت درجہ گرا ہوا انسان، پست انسان، نہایت درجہ ظالم انسان، سفاک انسان، یہ حجاج جس موقع پہ آیا ہوا ہے، ایک ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں ملتا ہے، پوری تاریخ ہے اور یہ پورے ہسٹوریکل فیکٹس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، جس کسی کو تاریخی حوالہ چاہیے وہ مجھ سے پوچھ لے گا۔ ایک بڑے میاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون بڑا باپ تھا، تو بڑا باپ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس لڑکے کا نام عبداللہ تھا، اور میں قریب کیے دیتا ہوں یہ امیر المؤمنین کے مقابل آنے والے دوسرے کا لڑکا تھا۔ اب آپ متوجہ ہوئے، انہوں نے جس موقع پر امیر المؤمنین کے دست مبارک پر سارا مدینہ بیعت کر رہا تھا، یہ اپنا ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ ہے کاش میں یہ لفظ آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاتا۔ یہ ہاتھ باندھنا اور بیعت نہ کرنا یہ بڑی پرانی تاریخ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ بیعت نہ کرنے والے ہی ہاتھ باندھتے ہیں۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑے رہے، نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم ابھی سوچیں گے، ابھی ہمارے لیے وقت چاہیے، ابھی ہم کو بیعت نہیں کرنی ہے، امیر المؤمنین کا چھوڑ دو ان کو۔ چلے گئے، امیر المؤمنین شہید ہو گئے، بیعت نہیں کیا انہوں نے، یہ عبداللہ نے۔ ٹھیک، ایک بات، جس موقع پہ یہی حجاج اسی مدینے میں آیا، سارے مدینے کو پتا ہے کہ نہایت درجہ ظالم انسان ہے، اس کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں پائی جاتی ہے، یہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا، جانور سمجھتا ہے، سارے مدینے کو پتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ لفظ میں استعمال کروں، میں معمولاً ممبر پہ نہیں استعمال کرتا، لیکن چونکہ مفہوم کو آپ کے ذہن تک پہنچانا ضروری ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ظالمانہ مزاج رکھتے ہیں لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت انسانیت ہوتی ہے۔ یہ حجاج ان لوگوں میں تھا کہ جو اندر سے پست تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنڈے قسم کا، بدماش قسم کا انسان تھا، نہایت درجہ پست انسان۔ یہی حجاج جس موقع کے اوپر مدینے پہنچا، اپنے ساتھ اس ولایت کا پروانہ لے کے مدینے پہنچا ہے، مغرب کا وقت آ چکا تھا۔ مغربین کی نماز کے بعد یہ جب اپنے دارالعمارہ میں چلا گیا، تھوڑا وقت گزرا، یہی بڑے میاں کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت نہیں کی تھی، ہاتھ باندھے کھڑے رہے، یہ آئے دروازے پہ، مجھے ملنا ہے حجاج سے۔ خادموں نے کہا کہ رات کا وقت آ چکا ہے، غلاموں نے کہا اس موقع پہ تو آرام کیا جاتا ہے، اس موقع پہ کون ملنے آتا ہے؟ آج کی زبان میں کہا جائے تو تقریباً نصف شب قریب آ رہی تھی، 12 بج رہے ہوں گے، 11 ساڑھے 11 ہو رہے ہوں گے، اس وقت کون ملنے آتا؟ کہا نہیں مجھے اس وقت ملنا ہے۔ اور غلاموں نے کہا بھی ملنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہا نہیں میں ابھی ملنے جاؤں گا، تم مجھے نہیں جانتے۔ اچھا، ایسے موقع کے اوپر انسان اپنی طاقت، اپنی پاور کو بھی استعمال، میں فلاں کا بیٹا ہوں، ذرا سا مروب ہو گئے یہ غلام، یہ سارے افراد گئے اس حجاج کے پاس کہ بھائی وہ بڑے میاں دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آ کے بیعت کریں۔ حجاج نے کہا بھی اس کو نکالو، باہر کرو، کل آئے کہ بیعت کرے۔ اچھا، حجاج کے ذرا بھی انسانیت تو ہے نہیں، باہر نکالو اس کو، کیا ضرورت ہے اس وقت آئے؟ کہا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسی وقت مجھے جا کے بیعت کرنی ہے۔ حجاج نے کہا اچھا، حجاج سمجھ گیا، ظاہر ہے کہ جو ظالم مزاج ہوگا اتنی بات تو سمجھے گا کہ کیوں آدھی رات کو آئے ہیں میرے پاس، مقصد کیا ہے۔ حجاج نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ، لائے گئے۔ یہ حجاج اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور تقریباً آرام کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور جس موقع کے اوپر ان کو دیکھا، کہا کیوں آئے؟ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پاس رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ مجھے اس لیے اس وقت بیعت کرنے تمہارے پاس آنا پڑا کہ مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا زندہ نہیں رہوں گا، لہٰذا کہیں میری موت جاہلیت کی موت نہ ہو، لہٰذا میں تمہارے پاس اس وقت بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حجاج نے جب بات سمجھ لی، حجاج تو بھائی ظاہر کہ وہ شارپ مزاج، شارپ مائنڈیڈ انسان تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو میں تو اب اس وقت نہیں اٹھوں گا کہ اپنا ہاتھ تمہیں دوں کہ تم بیعت کرو، میں اپنی چادر کو، اپنی توشک کو اٹھائے لیتا ہوں، ذرا سا تم میرے پیروں پہ بیعت کر لو۔
اور یہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے کے باوجود اس حجاج کے پیروں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اے حجاج گواہ رہنا، میری موت جاہلیت کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے بیعت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، کل جب اسی مدینے میں امیر المؤمنین کے ہاتھوں پر بیعت کرنا تھی تو یہی ہاتھ باندھے کھڑے رہے، لیکن جب حجاج جیسا ظالم آیا تو اس کے پیروں پہ گر کے بیعت کر رہے ہیں۔ اس کے معنی ہے جو عادل اللہ کے نمائندے کو چھوڑتا ہے پھر وہ گنڈوں کے پیروں پہ جا کے گرتا ہے۔ صلوات بھیج دی نعرہ صلوات۔ مومنین سے گزارش تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لائیں کیونکہ مومن مسلسل آ رہے ہیں اور جگہ خالی بھی ہے۔ درود کے صاحب ہیں آپ لوگ، تھوڑے تھوڑے سے آگے بڑھ جائیے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بہت شکریہ۔ تھوڑا اور آگے آ جائیے آپ حضرات، ایک دفعہ اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ وآل محمد۔ بیعت کی اتنی اہمیت کہ بیعت کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آدھی رات کو جانا پڑے، چاہے ظالم و جابر کے پاس جانا پڑے، چاہے اس کے پیروں پہ گرنا پڑے، لیکن بیعت کرنی ہے۔ اور عجیب ہے، بیعت کا جو کانسیپٹ پایا جاتا تھا، اس بیعت میں بڑے بڑے ایسے تھے کہ جو ظالم کے ہاتھوں پر بک گئے، اور یہی اصل انفرادیت ہے امام حسین کے انقلاب کی۔ آج کسی ایک بھی امتی سے پوچھ لیجئے کہ تم کس کی بیعت میں ہو، بعد کربلا کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں اپنے حاکم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے واپس آ رہا ہوں۔ یعنی اس کے معنی ہے واقعات کربلا سے پہلے تو ظالم کے ہاتھوں پر بیعت کا تصور پایا جاتا تھا، لیکن شہادت امام حسین نے وہ عظمت عطا کر دی ہے کہ اب انسان متوجہ ہو گیا ہے، ہم بیعت کریں گے تو عادل کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج امت بیدار ہے، آج یہ امت بیعت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے میدان کربلا سے یہ بات بتائی کہ ہم باطل کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں۔ دیکھیے، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے وقت اصرار کیوں ہے، بات یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ جو مجمع آ چکا ہے مومنین یہ بھی متوجہ ہو جائیں کہ سوال یہ تھا کہ کیوں یزید اصرار کر رہا تھا بیعت کے لیے۔ آئیے میں جواب کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ شام ہے کیا۔ شام ایک ایسا ملک، ایک ایسی جگہ، اس زمانے میں یہ مملکت اسلامیہ کا حصہ تھا۔ آج ظاہر ہے کہ ایک مختلف اور الگ ملک ہے، لیکن اس زمانے میں یہ شامات کہلاتا تھا۔ یہ سارا علاقہ، یہ جارڈن جس میں مصر بھی شامل ہے، بقیہ فلسطین بھی شامل، یہ سب اس شامات میں شامل تھے۔ سب سے پہلے جو شام میں مسلمان داخل ہوا ہے اس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ یہ معاویہ کا بھائی ہے، آپ متوجہ ہوئے، یزید کا چچا ہے۔ اس گھرانے میں دو یزید ہیں، دو معاویہ ہیں۔ ایک یزید معاویہ کا بھائی ہے، ایک یزید معاویہ کا لڑکا ہے۔ اسی طرح سے معاویہ نام کے بھی دو ہیں، ایک یزید کا باپ ہے، ایک یزید کا بیٹا ہے۔ یہ چار افراد ہیں کہ جن میں سے دو کے نام ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یزید بن معاویہ سب سے پہلے خلافت اول کے دور میں شام آیا۔ یزید بن معاویہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے میں تاکیداً یزید بن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے کہ یہ یزید جو معاویہ کا لڑکا ہے وہ صحابی پیغمبر تھا۔ صحابی پیغمبر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس اصحاب پیغمبر میں جس صحابی کا ذکر یزید کے نام سے ہے وہ معاویہ کا بھائی ہے، معاویہ کا لڑکا نہیں ہے۔ متوجہ ہو گئے؟ لہٰذا یہ جو بعض افراد یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یزید تو صحابی پیغمبر تھا، وہ غلط ہے۔ یزید دنیا ہی میں آیا ہے بعد پیغمبر، لہٰذا اس کے صحابی ہونے کا تصور نہیں ہے۔ جو مس کانسیپٹ آیا وہ اسی یزید کی وجہ سے، جو ابو سفیان کا لڑکا ہے، معاویہ کا بھائی ہے، یزید کا چچا ہے۔ یہ یزید سب سے پہلے شام میں آیا، اور یہ واقعاً عجیب چیز ہے۔
اس نے شام تک اتنا اسلام پہنچایا کہ جتنا اسلام اس کے لیے فائدہ بخش تھا. اس جملے کو آپ نے محسوس, اتنا ہی بس پہنچایا, پورا اسلام نہیں پہنچایا, جتنی ضرورت تھی, چونکہ یہ بزنس مین تھا, جتنی اس کے بزنس میں ضرورت تھی اتنا اسلام اس نے پہنچایا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اسلام, چونکہ عیسائی سے کنورٹ ہو گیا یہ سب. شام پورا عیسائیوں کا مرکز تھا, اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ شام میں یہ جو دربار ہے, یہ وہ دربار ہے کہ جس دربار کو عیسائیوں کے کلیسا کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا, بعد میں اسی دربار کو بنانے کے لیے کلیسا لیا گیا اور یہ مسجد بن گئی. جامع بنی امیہ جو کہا جاتا ہے, یہ جامع نہیں مسجد, یہ مسجد نہیں ہے, یہ در واقع کلیسا تھا. آپ متوجہ ہوئے, یہ مرکز تھا عیسائیوں کا, ان کو اسلام کی طرف لے کر آیا اور اتنا ہی اسلام دیا کہ جتنا اس کو اپنی تجارت میں فائدہ ملے. یہ ہے شام کی تاریخ. اور یہیں پر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے, یہ حق ہے واقعاً. وہ بزرگان کہ جو اپنے اپنے علاقوں سے دوسرے علاقے مائیگریٹ ہو کر آئے, یہ بہت بڑا کمال ہے آپ اردو زبان والوں کا. بقیہ قوموں میں اور آپ میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. بقیہ قومیں جہاں گئیں اس قوم کے ساتھ مکس اپ ہو گئیں, لیکن آپ جہاں بھی گئے اپنی پہچان کے ساتھ گئے اور اپنی امام بارگاہ اور اپنی مسجد کو قائم کیا آپ نے. یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. میں افریقہ دیکھ کے آیا, 150 سال پہلے یہ خوجہ جماعت سے وہاں پر گئے تھے مومنین. آج بھی وہاں پر امام بارگاہ موجود ہے, آج بھی وہ مرکز موجود ہے جہاں کے اوپر حتیٰ نوحے اردو زبان کے ہوتے ہیں وہاں پہ. 150 سال ہو چکے. 150 سال میں تو 3-4 جنریشن چینج ہو جاتی ہے, اس کے باوجود آج بھی یہ چیز باقی ہے. آپ کے درمیان بھی ہے. آپ کیوں اردو زبان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھے ہیں؟ کیوں آپ اردو میں نوحے پڑھتے ہیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کلچر کو اسی انداز سے تابوت مبارک اٹھے, اسی انداز سے علم مبارک باقی رہے؟ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی سربلندی اس کے صحیح کلچر کی بنا پر ہوتی ہے. اپنے اس کلچر کو, اپنی اس تہذیب کو محفوظ رکھیے گا. یہ کام 2 ہی زبانوں میں ہوا ہے. ایک اردو زبان والوں کے لیے ہوا, البتہ اردو میں وہ لوگ شامل ہیں جو گجراتی زبان, چونکہ اردو زبان تو اتنی پرانی بھی نہیں ہے, جو گجراتی زبان کے تھے یا مختلف زمانے کے جو اس کلچر سے آئے. اور ایک فارسی زبان میں ہوا کہ فارسی زبان والے جہاں بھی جس علاقے میں بھی گئے اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی زبان کے ساتھ گئے. اور یہ بہت بڑا کمال ہے, اس کو آپ باقی رکھیے گا. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, ہر ممبر سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی نسلوں کو آگے بڑھائیے گا تو اپنے کلچر کے ساتھ. شاید اس جملے کی باریکی کو آپ نے محسوس نہیں کیا. اپنے کلچر کو بچانا ہے, تو اب جملہ واضح کر دوں, اپنے کلچر کو بچانا ہے اور اپنی تہذیب کو محفوظ رکھنا ہے تو شادی بھی اپنے کلچر میں کرنا ہے. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں. دوسرا کلچر آئے گا تو یہ کلچر ہمارا ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس بات کو, دوسرے کلچر سے مراد نان مسلمز ہیں, ذہن میں رہے, کچھ اور نہ سوچنے لگیے گا. نان مسلمز, اس کلچر کو لے کے نہیں ہمیں آنا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس حسینی کلچر کو محفوظ رکھیں. لہٰذا یہ سینٹرز یا اس طرح کے جتنے بھی سینٹرز ہوں, آپ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہیے. آپ کوشش کیجئے کہ ان کی مدد ہو, کوشش کیجئے کہ ان کو تعاون کریں, کوشش کیجئے کہ وہ سینٹر باقی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سینٹر نہیں ہے, یہ پورے کلچر کی حفاظت کی ضمانت ہے. لہٰذا اس کی بڑی اہمیت ہے, اور خاص طور سے ان محرم کے دنوں میں اس کو بڑی اہمیت دیجئے. ہم دنیا کے سارے کام اس 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ کر فرش ازاں پہ آ کے ضرور بیٹھیں. خاص طور سے اپنے بچوں کو لے کے ضرور آئیے, اس لیے کہ ہم کل نہیں ہوں گے, یہ بچے بڑے ہو چکے ہوں گے. اس کلچر کو ہمارے پاسٹ والوں نے اسی طرح سے بچا کے یہاں تک پہنچایا ہے, اس کو بچا کے آگے پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں جہاں جہاں بھی گیا, یہ چیز بہت عمدہ لگتی ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو بچا کے رکھا ہے. حتیٰ بچے جوان انگریزی میں لکھے ہوئے اردو کے نوحے پڑھتے ہیں. یہ کلچر کی حفاظت ہے. وہ چاہتے تو اپنی انگریزی زبان میں نوحے پڑھ سکتے تھے, یا مثلا سواحلی زبان میں افریقہ میں پڑھ سکتے تھے, نہیں, نوحے بھی وہی پڑھیں گے. یہ کام کیا اس نے یزید بن ابی سفیان نے کہ اتنا شام میں اسلام پہنچایا کہ جو اس کے لیے فائدہ بخش ہو. میرا وقت ختم ہو, جلدی میں عرض کر رہا ہوں, بس اتنا پہنچایا.
نتیجہ کیا ہوا؟ 18 ہجری قمری میں یعنی رسالت مآب کے 7 سال کے بعد اسی شام میں ابو سفیان کا دوسرا لڑکا یزید کا باپ وہ حاکم بنا. وہ اسلام جو ان کو بتایا گیا تھا اس میں اہل بیت نہیں تھے. وہ اسلام جو انہیں بتایا گیا تھا اس میں بہت زیادہ شریعت کی اہمیت نہیں تھی. ورنہ آپ خود سوچئے کل تھرسڈے آ رہا ہے، اگر یہاں پہ اعلان کر دیا جائے کہ کل نماز جمعہ ہوگی، کتنے لوگ شرکت کریں گے؟ ہے کوئی مرد مومن جو میں نماز جمعہ میں آؤں گا، دیکھتا ہوں کہ کوئی آئے گا؟ آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر جمعرات کو جمعے کی نماز ہو تو ہر ایک کہے گا کہ جمعرات کو جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی. لیکن کل ماضی میں یہی ہوا. بہرحال جمعرات اور جمعہ میں تو ایک رشتہ ہے کہ کم از کم دونوں میں جمعہ لفظ تو آ رہا ہے. لیکن جمعے کی نماز جب بدھ کو ہو رہی ہو اور امت میں کوئی اعتراض نہ کرے تو یہ تعجب اس پر نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے، تعجب اس پر ہے جو امت پڑھ رہی ہے. یہ تو کامن سینس والی بات ہے. سیٹرڈے سنڈے نہیں ہوتا، تھرسڈے سنڈے نہیں ہوتا، اسی طرح سے فرائیڈے ویڈنسڈے کو نہیں آ سکتا. کسی نے اعتراض نہیں کیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کلچر ڈیولپ ہو رہا تھا کہ جو بالکل رسالت مآب کے لائے ہوئے دین کے اگینسٹ تھا، جس میں قتل کر دینا کسی کے لیے جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، کسی کی توہین کر دینا، کسی خاتون پہ حملہ کر دینا، حتیٰ اس کے شکم سے بچے کو نکال کے قتل کر دینا کوئی جرم نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہی بتایا گیا. میں اس سے آگے جو جرائم ہیں ان کو نہیں عرض کرنا چاہتا کہ جو شام میں ہو رہا تھا، بالکل اسلام کی تصویر بدل دی گئی تھی. اسلام بالکل چینج ہو چکا تھا. اس میں اذانوں کا تصور نہیں تھا، اس میں نمازوں کا تصور نہیں تھا، اس میں عبادتوں کا تصور عبادتی انداز سے نہیں تھا. بالکل ایک سیلیبریشن کی طرح سے سارے اسلام کو منایا جا رہا تھا. اب ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی تھی کہ شام کے علاوہ بقیہ علاقوں میں بھی اس دین کو مان لیا جائے. کچھ محسوس کیا میں آپ کو کہاں تک لے کے آیا؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو شام کا دین ہے، جو شام کا مذہب ہے، وہ سارے مکہ، مدینہ، عراق، ساری جگہوں تک پہنچ جائے اور سارے مسلمان مان لے کہ یہی اصلی دین ہے. اب ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی الہی نمائندہ یہ تسلیم کر لے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ شام میں کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے، جو کچھ شام کی عبادت ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا تھا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو الہی نمائندہ ہو، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو حجت پروردگار ہو. اب آپ سمجھے یزید کیوں اصرار کر رہا تھا کہ امام حسین سے بیعت لینی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ امام حسین کی بیعت مل جائے، مسئلہ یہ تھا اگر حسین نے بیعت کا اعلان کر دیا تو پھر یزید خلیفہ نہیں خلیفۃ الرسول ہو جائے گا. اس کا دین سارے مسلمانوں پہ غالب آ جائے گا. اور اب اس موقع پر جب اتنا اصرار ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی ذمہ داری ہے کہ اتنی ہی شدت سے انکار کیا جائے. پورا اسلام بدل رہا تھا. آج بڑے اطمینان کے ساتھ ہم اذان دیتے، ہم سے مراد صرف ہم شیعہ نہیں ہیں، سارے مسلمان اذان دیتے ہیں. سارے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا حج کرنے کے لیے یزید نہیں گیا تھا. اس زمانے کا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی انسان حاکم ہو اور حج نہ کرے. یہ جو سرکار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملہ فرمایا تھا کہ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا وارث ہوں، میں منا کا وارث ہوں، میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں، میں حج کے سارے ارکان کا وارث ہوں، یہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھا کہ یزید تجھے کیا پتا کہ مکہ کیا ہے، تجھے کیا پتا کہ منا کیا ہے، تو کیا جانے کہ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، تو کیا جانے کہ چاہے زمزم کیا ہے. کیوں؟ یزید تو گیا ہی نہیں تھا. امام اسی بات کو سمجھانا چاہ رہے تھے. آپ متوجہ ہوئے؟ سارا اسلام تبدیل ہو جاتا اگر یزید کا دین یہاں تک چلا آتا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی ذات ہو کہ جو یزید کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکے، کوئی ایسی شخصیت ہو جو یزید کے دین کو روک سکے. اور یہ کام کیا ہے تو آقا سرکار امام حسین نے کیا ہے. اور اب میں ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرا دوں. مدینے خط لکھا ہے
کہ وارث پیغمبر سے بیعت لو، لیکن جب یہی یزید کے سامنے ایک وارث پیغمبر زنجیروں میں جکڑے کھڑے ہیں، اب ہمت نہیں ہے کہ آپ بیعت کرنا ہوگی آپ کو. کچھ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ مدینے خط بھیج رہا ہے کہ حسین سے بیعت لو، لیکن جب وقت کا حسین سامنے موجود ہے، اب یزید کی ہمت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی. وجہ کیا ہے؟ یزید سمجھ گیا تھا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو سر کٹا تو سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. اور اب ایک جملہ سرکار سید الشہداء کا رہ گیا جو انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں آئے گا، کہ امام حسین نے بڑا مارکۃ العارہ جملہ اس بیعت کے انکار کرنے کے لیے فرمایا تھا. وہ بڑا قیمتی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور اپنے موقع پر آئے گا. لیکن سرکار سید الشہداء کی قربانی کا اصل عنصر یہی ہے کہ اگر امام حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو اذان نہ ہوتی، نماز نہ ہوتی، روزے نہ ہوتے، حج نہ ہوتا. اور اسی لیے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی بھی اذان دے، کسی بھی مسلک کی اذان ہو، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کسی بھی نظریے کا رکھنے والا ہو، جب ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کسی بھی نظریے کا رکھنے والا ہو، جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے. کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے، یہ گلدستہ اذان پہ اذان نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. یہ نماز نہیں ہو رہی ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. یہ روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، یہ یزید کی شکست کا اعلان ہو رہا ہے. یہ حج کرنے کے لیے حاجی نہیں جا رہا ہے، یہ حسین کی فتح کا اعلان کر رہا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اور اب اسی لیے ضرورت تھی کہ یہ نہ کہا جائے کہ صرف اکیلے حسین ہیں کہ جو یزید کے سامنے کھڑے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں کہ جو پلے بڑھے ہوں ادھر، لیکن ادھر آ کر حسین کی طرف سے جنگ کریں. ضرورت اس بات کی تھی، اور اسی لیے اب ضرورت سامنے آئی ہے تو جناب حر کی سامنے آئی ہے. معمولی شخصیت نہیں ہے. سرکار سید الشہداء نے 3 شخصیتوں کے لیے اہتمام فرمایا ہے. ایک جناب زہیر ابن قین، چونکہ یہ تینوں اصحاب ہیں لہذا تذکرہ آج ہی کل 2 ہی دن میں آ جانا ہے. ایک جناب زہیر ابن قین، سرکار سید الشہداء نے ان کے لیے بڑا اہتمام کیا. زہیر ابن قین وہ ہیں کہ جو امام حسین اور امیر المؤمنین کے مقابل والوں کے وفادار تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے ان سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے بیٹے شبیہ پیغمبر کو بھیجا تھا. بہت بڑی بات ہے. سب موجود ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں، بقیہ جوانان بنی ہاشم، لیکن بھیجا کس کو؟ شبیہ پیغمبر کو. جناب زہیر ابن قین کو راستے سے لیا. دوسرا اہتمام کیا اس ایک مرد مجاہد کے لیے کہ جو بظاہر دنیاوی اعتبار سے ضعیف العمر ہو چکے، 80 سال کی عمر ہے، لیکن انتظار ہے کہ کوفے سے میرا حبیب آ جائے. اور تیسری شخصیت، اسی فوج یزیدی میں 10,000 فوجیوں کا سپہ سالار حر کا انتظار کیا. اب میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں تاکہ یہ فلسفہ عزاداری ہمارے ذہنوں تک منتقل ہو جائے. امام حسین کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی فائدہ تھا؟ آپ بزرگان بتائیں، کوئی فائدہ تھا؟ کیا ان 3 کے آ جانے کی بنا پر امام حسین کی زندگی کچھ بڑھ گئی؟ کیا ان 3 کا انتظار کر لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ٹل گئی؟ کیا ان 3 کے آ جانے کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کو مثلاً پانی مل گیا؟ نہیں. مصیبتیں اپنی جگہ پر رہیں، شہادت اسی تاریخ میں ہوئی، مصائب و آلام اسی طرح سے، کوئی فرق نہیں پڑا. پھر امام حسین نے کیوں اہتمام کیا؟ اب آپ سمجھے، حسین جس کا انتظار کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے انتظار نہیں کرتے ہیں. مقصد صرف یہ ہوتا ہے وہ میرے لشکر سے آ کر وابستہ ہو جائے، وہ میرا بن جائے، نتیجہ ہوگا جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائے گا.
امام حسین کی بارگاہ میں آ جانا ہی بہت بڑی فضیلت ہے. امام حسین اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، صرف اس لیے کہ دوسرا نجات پا جائے. ان تین کا نام اگر شہداء کی فہرست میں آج نہیں ہوتا، امام حسین کا کوئی نقصان نہیں تھا، ان کا نقصان تھا. حر تمہیں جہنم سے نکال کے جنت حسین لائیں گے. حبیب تمہیں سب سے زیادہ قریب دفن کیا جانے کے لیے موقع میں دوں گا. عجیب درجہ ہے. اور پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، اس پہ توجہ دیجیے گا. انسان کی جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اپنے سب سے زیادہ قریبی کے لیے بچا کر رکھتا ہے. نہیں پتا یہ جملہ میں پہنچا پایا آپ کے ذہنوں تک؟ نہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ کے پاس بڑی قیمتی گھڑی ہے، بہت قیمتی ہے، بڑی مہنگی ہے. کس کو دیں گے آپ؟ اپنے بیٹے کو دیں گے آپ؟ کسی پڑوسی کو نہیں دیں گے؟ کسی دوست؟ کیوں؟ سب سے زیادہ قیمتی ہے تو سب سے زیادہ قریبی کو دیا جائے. سرکار سید الشہداء کے پاس سب سے زیادہ قیمتی وہ رومال تھا جو ان کی والدہ کا تھا. کیا امام کو نہیں پتا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے کے سینے میں برچھی لگے گی، یہ رومال وہاں کام آنا ہے؟ کیا یہ آقا کو نہیں پتا ہے کہ یہ میری ماں کا رومال ہے، جس موقع کے اوپر غازی کے بازو قلم ہو چکے ہوں گے بازو پہ باندھ دیا جانا ہے؟ نہیں، میں مصائب نہیں پڑھوں، لیکن توجہ دیجیے گا آپ، یہ کرم امام حسین ہے. کیوں خاص طور سے آقا نے جناب حر کو یہ رومال دیا؟ سنیں گے وجہ؟ پہلے تو سن لیں، جلدی سے میں عرض کر دوں، اگرچہ وقت میرا بالکل ختم ہو رہا ہے، میں وقت کی بڑی پابندی کا خیال کرتا ہوں. آپ غور فرمائیں، یہی صفوی، جانتے ہیں آپ جتنے بھی یہ ایران کے حکمراں گزرے ہیں صفوی گھرانے کے، تقریباً سبھی کے ناموں کے ٹائٹل میں صفوی ہے. مجھے اس وقت ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، بظاہر شاید اسماعیل صفوی تھا، مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد ہے. یہ صفوی حکمراں تھا کہ جس موقع کے اوپر یہی سرزمین کربلا پہنچا ہے. اور سرزمین کربلا میں چونکہ اس زمانے میں ایک تصور کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جناب حر نے امام حسین کو مجبور کیا تھا، میدان کربلا میں لائے تھے، لہٰذا جناب حر کی قبر کی زیارت نہیں کرنی چاہیے. جس موقع پر یہ پہنچا تھا کربلا، اس نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا ثبوت چاہیے ہے کہ یہ شہداء زندہ ہیں. کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، ظاہر ہے کہ ہم قبر کے اوپر ہیں، ہمیں کیا پتا قبر کے اندر کی خبر نہیں ہے ہمیں. لوگوں نے کہا کہ اگر واقعاً تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں قبر کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں. کہیں تو ممکن نہیں ہے، ان عظیم ہستیوں کی قبر کو کھولنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. کہا مجھ کو تو ثبوت چاہیے ہے. لوگوں نے سمجھایا، اچھا ذہنوں میں چونکہ تصور یہ تھا کہ جناب حر معاذ اللہ بہت زیادہ آخری وقت تک شہادت کے باوجود اتنے عظیم درجے پر فائز نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ ایسا ہی ہے تو بہرحال بقیہ شہداء میں جناب حر میں فرق ہے، جناب حر کی قبر کھول لو. حکم دیا گیا، قبر کھودی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس قبر مبارک میں جناب حر کا جسم اسی طرح سے موجود تھا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے. اور جس موقع کے اوپر دیکھا پیشانی کے اوپر رومال بندھا تھا، اس صفوی حاکم نے کہا کہ یہ رومال مجھے چاہیے کہ میں اپنی قبر میں لے کر جاؤں. رومال کھولا گیا، لیکن تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ جہاں سے خون بہنے کی وجہ سے رومال باندھا گیا تھا اسی جگہ سے دوبارہ خون ابلنے لگا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ قبر خون سے بھر جائے. وہ رومال دوبارہ اسی جگہ پر پیشانی پہ باندھ دیا گیا کہ حر یہ حسین نے تمہیں دیا ہے، اب قیامت تک تم سے کوئی لے نہیں سکتا ہے. کیوں دیا امام حسین نے؟ وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تھی، علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ جس موقع کے اوپر یہی قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں تھا، جناب حر کا لشکر آیا تھا اور اس قافلے کو روکا تھا. امام حسین جب دوبارہ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو اس موقع پر حر نے پھر جب لجام فرس کو روکا، پکڑ لیا کہ امام آگے نہیں بڑھ سکتے. امام نے اس موقع پہ کہا تھا کہ ثقلت کا امک یا حر، حر تمہاری ماں تمہارے لیے عزا کرے، تمہارے لیے روئے، ماتم کرے، گریہ کرے. حر نے پلٹ کے عجیب جملہ کہا تھا، میرے اس جملے کو لے کے جائیے گا، اپنے ساتھ رکھیے گا ہمیشہ.
امام حسین سے حر نے پلٹ کے کہا تھا کہ فرزند زہرا، اگر آپ کی ماں رسول کی بیٹی نہ ہوتی تو میں یہی جملہ آپ کے لیے کہہ دیتا۔ آپ کچھ متوجہ ہوئے؟ امام حسین نے اسی موقع پر یہ طے کر لیا کہ حر، دشمنوں کے مجمع میں تم نے میری ماں کو عزت دی ہے، میں اپنی ماں کا رومال تمہیں عطا کروں گا۔ آپ اگر حسین سے کچھ چاہتے ہیں، سب آرزو مند ہیں، سب کے دلوں میں تمنائیں ہیں، اگر آقا حسین سے کچھ لینا ہے تو آقا کی والدہ کی عزت کیجئے۔ جو سیدہ کی خدمت کرتا ہے حسین اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ اور مثال موجود ہے۔ اور عجیب انداز میں یہ حر کو امام حسین نے رومال دیا کہ اے حر، یہ رومال میں اکبر کو نہیں دوں گا، یہ حر میں یہ رومال میں عباس کو نہیں دوں گا، میں قاسم کو نہیں دوں گا تو حر کو دوں گا۔ سنیں گے آپ وہ حر کہ جو میدان کربلا میں امام حسین کو لے کے آئے۔ عالم یہ ہے کہ امام حسین کے اس لشکر کا اہتمام اور انتظام یہ ہے کہ اب نہر فرات سے دور کر دیا گیا ہے۔ حر نے شب عاشور بڑی بے چینی میں گزاری ہے، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا کہ حر کیا ہو گیا، تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا، حر جواب دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جتنی مصیبتیں حسین پہ آئی ہیں وہ میری وجہ سے آئی ہیں۔ مقتل میں جملہ ملتا ہے کہ جب بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما، حسین کے خیمے کے قریب لے کے آئے، فرماتے ہیں بیٹا کیا سن رہے ہو، یہ خیمے سے العطش العطش کی صدایں بلند ہو رہی ہیں۔ کچھ آپ نے محسوس کیا؟ بچوں کی شدت کا عالم یہ تھا۔ رات تو بہرحال دوپہر کی بنسبت نرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ رات میں بھی بچے العطش العطش کی اتنے شدید پیاسے تھے یہ بچے۔ کہتے ہیں حر کہ سن رہے ہو یہ آوازیں یہ سب میری بنا پر ہیں، میں اگر حسین کو لے کے میدان کربلا میں نہ آتا تو یہ لشکر، یہ حسین کا چھوٹا سا قافلہ اس طرح سے پیاسا نہ ہوتا۔ صبح نمودار ہوئی، حر اپنے گھوڑے پہ بیٹھے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بیٹا آگے آ گیا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے آقا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام بھی آگے آ گیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عجیب انداز ہے جب حر نے دیکھا کہ بیٹا بھی ساتھ میں آ رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اب حر نے کہا اے بیٹا تم میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے دونوں ہاتھ باندھ دو، اس لیے کہ میں حسین کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملا سکتا۔ ہاں حسین کی بارگاہ میں آتے ہوئے حر اس انداز میں آ رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اچانک یہ بیٹا آواز دیتا ہے اے بابا۔ یہ بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بابا بڑا عجیب موقع آ رہا ہے، اس لیے کہ علمدار حسین عباس لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب حر پھر بھی آگے بڑھتے رہے۔ اچانک بیٹے نے پھر آواز بلند کی اے بابا ابھی تو عجیب منظر ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خود جناب علی اکبر مجھے لینے کے لیے، ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ حر نے پھر آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن سنیں گے عزاداروں، اچانک بیٹے نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا یہ آخر وجہ کیا ہے، یا اللہ اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے کہ بابا آپ کو نہیں پتا ہے، خود زہرا کا لاڈلا حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا، حر نے خود کو زمین پہ گرا دیا۔ اے میرے آقا آپ خود کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کا حر تو آپ تک آ رہا ہے۔ حسین آگے بڑھے، جملہ لکھا ہے ارباب مقاتل نے لکھا ہے اے حر تم جب کل دشمن بن کے آئے تھے حسین نے تمہیں پانی پلایا تھا، لیکن آج جب دوست بن کے آئے ہو حسین کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ تمہاری خدمت میں پیش کر سکے۔ یہ کہتے کہتے حر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر کو لے کے حسین اپنے خیمے میں آئے، حر کو
حسین نے اپنے خیمے میں لا کے بٹھایا، لیکن کچھ ہی لمحات گزرے کہ حر کہتے ہیں آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ سارے مظالم کی ابتدا میری بنا پر ہوئی ہے، میں سب سے پہلے قربانی دینا چاہتا ہوں۔ سنیں گے عزاداروں، حسین نے اجازت دی، لیکن اچانک بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا زندہ رہے اور باپ میدان قتل میں جائے؟ سنو گے عزاداروں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے فرزند حر ذرا آہستہ بولو، کہیں سید سجاد نہ سن لے، اس لیے کہ حسین کی شہادت کے موقع پر بیٹا خیمے میں رہنے پر مجبور ہے۔ ہاں بیٹے کو بابا نے اجازت دی، بس میں نے مسائل مکمل کر دیے۔ بیٹا میدان کربلا میں آیا، اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے، لیکن اچانک اب جو زمین کربلا کی طرف چلا، آواز دی بابا اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آئیے، اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ حسین اپنی کرسی سے بلند ہوئے۔ اے اور کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اے آقا میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے۔ آواز دیتے ہیں اے اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ جوان بیٹا آواز دے بوڑھا باپ مدد کرنے کے لیے جائے؟ اے آقا اور کو تو روک دیا، لیکن ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد جب میدان کربلا سے 18 سالہ بیٹے کی آواز بلند ہوگی، علیکہ منی السلام یا بزا، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ حسین کیسے آگے بڑھیں گے، کسے مدد کے لیے بلائیں گے؟ بس اتنا جملہ عرض کرتا چلوں، حسین اتنے اکیلے ہو چکے تھے، علی اکبر کا جنازہ لے کے جب بڑھ رہے تھے، آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو، جوان کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کی طرف سے ہمارے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تعزیت و پرسہ پیش فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو آخری امام کے رکاب میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین ہیں ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سبھی سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔